بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آ گیا ہوں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو میں انہوں نے کیا بیان فرمایا۔ ان کے بیان کافی اچھے لگتے ہیں، مطلب بہت سے لوگ ان کے بیانات سنتے ہیں، الحمدللہ ان سے بینیفٹ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کا ایک بار ٹائٹل ضرور پڑھوں گا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ کیوں ہوتا ہے۔ لائف چینجنگ بیان مولانا طارق جمیل #اسلامک ٹور۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹور۔ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے۔ تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا۔ ہمارے آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ ظاہر سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے۔
دو سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے, ہمیشہ مفرد غذا کھائی, سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی, جو چھنے کا بھی سردار, میدے کا میدا, ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں گے. سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. اللہ اکبر. ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا. تو وہ کسی نے پوچھا, حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے, پھر وہ پھونک مارتے تھے, پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی. تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں, لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں. ہماری جماعت کی بینن ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہاسپٹل لے گئے, انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں, کیونکہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں, نہ کسی کو شوگر ہے, نہ ہارٹ اٹیک ہے, نہ بلڈ پریشر ہے. میں کہا ساڈا پاکستان بھرا بہترین کمانا. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں. جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے, فکر نہ کرو, دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں. جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے. پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں, پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں, پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں. ان کا میٹھا شہد ہے, شہد کھاتے. پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں, یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے, بناسپتی آئل کوئی نہیں. سفید چینی کوئی نہیں, سفید چینی کوئی نہیں. سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے. تب اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھئی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی, 2 سالن نہیں جمع کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی, عبداللہ نے, کھانے کی. عمر تشریف لائے, پہلا لقمہ لیا, چھوڑ دیا. کہا بیٹا میں نہیں کھاتا ہوں. کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے. کہا کیسے, ایک ہی تو ہے, گوشت بنایا, کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے. گھی الگ سالن ہے, گوشت الگ سالن ہے. اور اللہ کے نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے. اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ, میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا, اچھے گئی ہوں گی. اب یہاں 7 اپ بیچاری کیا کرے, اور ہاضم اللہ کیا کرے. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا, کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش. کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے. تو وہ ہنس پڑے گا, بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا, تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں. والتین والزیتون. ایک اور حدیث یاد آ گئی, ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے, سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. کفال ابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ. اے آدم کی اولاد, تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں, اسے بھر نہیں. اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر, ایک غذا کو دے, ایک حصہ پانی کو دے, اور ایک حصہ ہوا کو دے. لا ناکل حتی نجوع. بھوک نہ لگے مت کھانا. وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ. جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا. اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے, ویلے بیٹھے مکھیاں مارو. ہاں, والتین والزیتون. اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے.
کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی، پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں، پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے، زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، یہ پورا چارٹ دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ الحمدللہ، یہاں پہ بیان ختم ہوتا ہے۔ تو اس بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کافی اچھا بیان کیا تھا، مطلب کہ جو ڈیلی لائف میں کھانا پینا ہوتا ہے وہ کیسے مطلب کھانا چاہیے، ایک طریقے سے کہ مطلب 2 سالن ایک ساتھ کبھی نہیں کھانا چاہیے، مطلب پیٹ کو اچھا رکھنا چاہیے، مطلب اور جو بیکری کا کھانا ہوتا ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ نا اس میں کیا ہوتا ہے، بعض طور کچھ لوگوں سے، میرے ساتھ بھی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں باہر کا کھانا کھاتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، مطلب سچ ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے میرا۔ تو اور یہ بھی بتایا اس بیان میں، سب سے اچھا پارٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن ایک غریب آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ 5 روپے کی دوا سے میرا کام چل جاتا، لیکن اس ڈاکٹر نے اس دوا کے 100 روپے، مطلب 100 روپے لیے، تو مطلب قیامت کے دن اس ڈاکٹر کی پکڑ ہو جائے گی۔ مطلب ہمارے دیکھا جائے تو ڈاکٹر ہوتے صرف ایسے ہی کام کرتے، صرف پیسے کے لیے پتہ نہیں کتنی مہنگی مہنگی میڈیسین پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اب کیا مجبوری میں کھانا ہی پڑتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ 5 روپے کی چیز 5 روپے کی مارکیٹ میں مل سکتی ہے، وہ اتنی مہنگی کر کے مطلب بیچتے ہیں، تو مطلب جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ نہیں لے پاتے۔ اور اس بیانات میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے کھانا کھایا کرتے تھے، مطلب کہ ان کا جو روٹین تھا وہ کیسا تھا کہ ایک ساتھ کبھی 2 سالن نہیں کھاتے تھے، مطلب کبھی گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، اور دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، مطلب ایسے اور کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، مطلب چھنا ہوا پوری لائف گزر گئی ان کی، چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا مطلب۔ اور اس بیان میں بتایا ہے کہ جو سب سے اچھی غذا ہے کھانا کے لیے، یعنی کہ جو سب سے اچھی چیزیں ہیں کھانے کے لیے، وہ ہے زیتون کا تیل اور انجیر۔ انجیر تو الحمدللہ میں نے کھائی ہے، اس میں بنا گٹھلی کے ہوتی ہے، کافی بڑھیا ہوتی ہے، گول گول سی ہوتی ہے، جیسے پلیٹ ٹائپ کی ہوتی ہے، مطلب چھوٹی، زیادہ نہیں بڑی ہوتی، چھوٹی سی ہوتی ہے، میں نے کھا کے دیکھی ہے، مطلب ہاں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کا مطلب پھل ہے، مطلب سوچنے والی چیز ہے۔ جب میں نے کھائی تو کافی بڑھیا مجھے لگی، میٹھی میٹھی تھی۔ اور زیتون تو میں نے آج تک کبھی کھائی نہیں، کیسے ہوتی ہے، ان فیوچر میں انشاءاللہ کھائیں گے تب دیکھی جائے گی، مگر ابھی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اور مطلب یہ چیز زیادہ مہنگی ہوتی، مطلب زیتون ہو گیا اور انجیر ہو گیا۔ دیکھو مہنگی ہونے کا مین ریزن، جہاں پہ زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے تو وہاں مطلب ایزیلی مل جاتا ہے، جہاں پہ نہیں ہوتی تو وہاں مطلب وہاں پرائز بڑھا کے ملے گا، وہاں ان کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ تو عرب میں تو یہ چیز عام چیز ہے، مطلب یہ چیز سستی مل جاتی ہے تو وہاں یہ لوگ کر لیتے ہیں، مگر اب یہاں پہ بھارت کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں
आस पास की जितनी भी कंट्री हैं उनको देखा जाए तो ये सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। तो खैर, और ये भी बताया कि कभी भी मतलब सबसे अच्छा पेट वो है जो पूरा भर के ना खाया जाए, मतलब सबसे अच्छा कि। और बताया जाता है कि अपने पेट को 3 हिस्से में डिवाइड करना चाहिए। पहला खाना जिसे ग़िज़ा कहते हैं, और दूसरा दूसरा पानी को बताया गया, और तीसरा हवा के लिए। मतलब ये 3 चीज़ें होंगी तो मतलब डाइजेशन जो हमारी होती है वो अच्छे से प्रॉपर वर्क करेंगी। अगर नहीं होगी तो हमारा जो डाइजेशन वो सही नहीं रहेगा। जब डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो हम सब बीमार हो जाएंगे। मतलब हमें केयर करना चाहिए अपनी भी। तो ये बताया कि वो मतलब ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब पेट भर के खा लेते हैं, मतलब मोटे मोटे हो जाते हैं उनकी वजह से। खैर, तो इस बयान से काफ़ी अच्छी सीख मिलती है कि अपने डाइजेशन को मतलब बढ़िया रखें, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो खाएं। जैसे अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसा कि मार्केट के खाना पीना कम करें, क्योंकि मार्केट का जो खाना पीना होता है ना उससे साइड इफ़ेक्ट काफ़ी सारे होते हैं। शायद आप लोगों ने भी देखा हो। खैर, ऐसे बात करने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, अच्छा खाए पिए, और मार्केट की चीज़ें जितनी हो सके ना उतना अवॉइड कीजिए, उनसे दूर रहिए। चलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं।